احزاب کی یہ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ موضوع کچھ نیا نہیں ہے، لیکن بار بار اس کو سنتے رہنا ہمارے ایمان کی تازگی کا باعث بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو دنیا میں بھیج کر اللہ رب العزت نے ایمان والوں پر ایک احسان عظیم کیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں مبعوث کیا، اور یہ احسان ان لوگوں پر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے۔ اور ہم جیسے گناہگاروں کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مزید خوشخبری کا اعلان کر دیا۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طوبی لہ طوبی لہ طوبی لہ، خوشخبری ہے ان لوگوں، اس کے لیے خوش نصیب ہے وہ، خوشخبری ہے اس کے لیے۔ کون وہ شخص ہے کہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خوش نصیب ہے؟ وہ شخص خوش نصیب ہے جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے، بغیر دیکھے آپ پر ایمان لے کے آیا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم جیسے گناہگاروں کے لیے خوشخبری سنائی، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے، مگر قرآن پر یقین رکھتے ہوئے، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی بات ایسے ہی سچی ہوتی ہے جیسے کہ گویا انسان نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت والے دن تمام امتوں پر، تمام انسانوں پر گواہی کے لیے پیش کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہی دیں گے تمام نبیوں کی کہ تمام نبیوں نے اپنا پیغام امت تک پہنچا دیا، گواہی دیں گے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آخری نبی ہیں، آخر میں مبعوث ہوئے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سے پہلوں کی پھر گواہی کیسے دیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے پہلوں کی گواہی کیسے دیں گے؟ ہمارے ذہنوں میں جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص گواہ ہے، فلاں شخص جو ہے وہ کیا ہے؟ گواہ ہے، تو پہلا تصور ہمارے ذہن میں یہی آتا ہے کہ گواہی وہی دے سکتا ہے جس نے دیکھا ہو، وہی گواہ ہوتا ہے نا۔ عدالتوں میں جب کوئی کیس ہو، کوئی بندہ اگر بطور گواہ پیش کرتے ہیں تو گواہی کون دیتا ہے؟ جس نے واقعے کو موقع پر دیکھا ہو وہی گواہی دیتا ہے نا۔ اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری انسانیت پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے تمام نبیوں کے بعد، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو نہیں، پھر کیسے گواہی دیں گے؟ اس بات کو سمجھنا بڑا آسان ہے۔ گواہی کیا ہوتی ہے؟ یقین، دیکھا ہوا انسان نے جو ہوتا ہے اس پر یقین ہوتا ہے، اس کے جھوٹے ہونے کا کوئی احتمال نہیں ہوتا نا۔ ہم کہتے ہیں، ہر مسلمان کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ ہر مسلمان یہ گواہی دیتا ہے نا، ہر مسلمان یہ گواہی دیتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ اللہ کے رسول ہیں، کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے علاوہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو کیا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے؟ یا جب اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں مبعوث کیا، ہم میں سے کوئی موجود تھا؟ ہم نے نہیں نہ دیکھا، لیکن ہم گواہی دیتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، ان کی زندگی کی گواہی دیتے ہیں نا۔ کیوں دیتے ہیں؟
اس لیے دیتے ہیں کہ رب کا قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رب کا قرآن کہتا ہے مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ ہم اللہ کے قرآن پر اس طرح یقین رکھتے ہیں جس طرح کسی چیز کو دیکھا ہوا ہوتا ہے، اس قرآن کے بتانے پر، کیونکہ یہ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام۔ تو اللہ کے بتانے پر ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ کے بتانے پر تمام امتوں کے اور تمام نبیوں کے اوپر گواہی دیں گے۔ تو یہ جو قرآن ہے یہ اتنا سچا کلام ہے کہ اللہ رب العزت نے، ایک اور نقطے کی بات آپ کو بیان کرتا چلوں، موضوع تو ہمارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ہی ہوگا، کیونکہ ربیع الاول کے مہینے میں ہم انشاءاللہ اسی گفتگو کو جاری رکھیں گے، لیکن قرآن کی سچائی اور قرآن کی حقانیت کے دلائل پیش کرتے ہوئے ایک دلیل آپ کے سامنے اور رکھ دیتا ہوں کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جب قیامت کا ذکر کیا ہے تو ماضی کے صیغوں سے کیا ہے۔ ماضی کے صیغوں کا معنی کیا؟ کہ ایسا گویا ہو چکا۔ اگر میں اردو میں سمجھانا چاہوں تو گویا یوں کہہ لیں کہ میں کہوں کہ قیامت قائم ہو چکی، قیامت قائم ہو چکی، حالانکہ قیامت تو قائم ہونی ہے۔ خطاب تو مستقبل کے صیغوں سے کرنا چاہیے تھا، قیامت قائم ہوگی، لیکن اللہ کہہ رہا ہے قیامت قائم ہو چکی۔ یہ میں اردو میں اس لیے سمجھا رہا ہوں آسانی سے سمجھ آ جائے، کیونکہ اب ماضی اور مستقبل کے صیغوں کا ہم نہیں پتہ لگے گا لوگوں کو۔ یوں سمجھ لیں کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قیامت قائم ہو گئی، اور کہنا کیا چاہیے؟ قیامت قائم ہوگی۔ ماضی میں بات قیامت کی اس لیے کی گئی ہے کہ اللہ کا وعدہ قیامت کے قائم ہونے کا اتنا سچا ہے، اتنا یقینی ہے کہ جس طرح گزرے ہوئے وقت کے بارے میں انسان شک نہیں کر سکتا، اس طرح قیامت کے بارے میں بھی شک نہیں کر سکتا ہے۔ جس طرح گزرا ہوا وقت، آنے والے لمحہ پتہ نہیں، 1 بجے ابھی اگلے 2 منٹ بعد پتہ نہیں میں یہاں کھڑا رہ سکوں گا کہ نہیں، لیکن 12:30 بجے میں یہاں موجود تھا، اس کا تو مجھے یقین ہے نا، اس کو تو اب کوئی نہیں جھٹلا سکتا نا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس حقیقت کو واضح کیا کہ قیامت کا قائم ہونا اتنا یقینی ہے، اتنا یقینی ہے گویا وہ قائم ہو ہی چکی ہے، ماضی بن چکی ہے، اتنا یقینی ہے۔ تو یہ قرآن، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی حقانیت کو، اس کی سچائی کو، اس کے دلائل کو، یہ برہان ہے، یہ فرقان ہے، یہ الکتاب ہے، یہ ذکر ہے، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو قیامت تک کوئی بھی شخص جو ہے چیلنج ہے اس کا، اس کے مقابلے میں لا نہیں سکتا ایک آیت بھی، اور کوئی اس کو چیلنج کو توڑ نہیں سکتا، کوئی اس کو جھوٹا ثابت نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کی سچی کلام ہے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ احسان عظیم ہم پر کر دیا، اور یہ حدیث سن کے دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ امتیوں، اس گناہگار امتی کو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے آج ہمارا طرز عمل کیا ہے، اور ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت، آپ کی محبت، آپ کی الفت ان لوگوں کے لیے جو آپ کے بعد آنے والے تھے وہ کیا تھی۔ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود مبارک میں اپنا سر رکھے ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی سے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لی عائشہ، اے اللہ عائشہ کو بخش دے، اے اللہ عائشہ کی بخشش فرما دے، اے اللہ عائشہ کے کچھ جو ماقبل تھے، کچھ ما بعد زندگی کے معاملات تھے، سارے ہی بخش دے، اے اللہ عائشہ کے جو کوئی پوشیدہ ہیں، جو کچھ ظاہری ہیں، کچھ بھی خطائیں غلطیاں پوشیدہ ظاہری ہیں، اے اللہ عائشہ کی ساری خطاؤں سے درگزر فرما دے۔ اتنی پیاری دعا سن کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی ہے۔ چہرے پر دعا ایک بہت بہترین تحفہ ہے۔ آج ہمیں دعاؤں کی قدر نہیں رہی ہے، ہماری جو ترجیحات ہیں وہ بدل گئی ہیں۔
مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سن کر چہرے پر رونق آ گئی۔ آپ نے پوچھا عائشہ کیا میں نے جو آپ کو دعا دی ہے اس دعا سے آپ کو خوشی ہوئی؟ حضرت عائشہ فرمانے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، آپ نے میرے لیے جو دعا کی ہے بخشش کی دعا کی ہے، اور مسلمان کو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے کہ اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے، اللہ اس کو بخش دے۔ تو کہنے لگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس دعا سے بے حد خوشی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ دعا جو آج میں نے آپ کے لیے مانگی ہے یہ دعا میں ہر روز نماز میں اپنی امت کے لیے اللہ سے مانگتا، ہر روز نماز میں اپنی امت کے لیے اللہ سے مانگتا ہوں۔ ایسے مہربان نبی، ایسے رحمت للعالمین نبی کے ساتھ اپنی جان سے زیادہ محبت کیوں نہ ہو مسلمان کو، کہ آج کا مسلمان در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، کبھی اس کے در، کبھی بابا جی کے پاس، کبھی پیر صاحب کے پاس، کبھی کسی ٹونا کرنے والے کے پاس، کبھی کسی بندش کھولنے والے کے پاس، کبھی کسی استخارہ کرنے والے کے پاس۔ یہ استخارے کا بھی عجیب ہی ہمارے ہاں ایک کنسپٹ بنا لیا گیا۔ ہم لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ استخارہ غیب جاننے کا کوئی طریقہ ہے، یہی سمجھتے ہیں نا لوگ۔ مجھے اکثر ہمیں لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب آپ میرے لیے استخارہ کر دیں۔ کیوں استخارہ کر دوں؟ جی میں نے فلاں کام کرنا ہے۔ میں نے کہا استخارہ کر کے کیا ہوگا؟ کہنے لگا آپ استخارہ کر کے بتا دیں کہ میں وہ کام کروں یا نہ کروں۔ میں نے کہا استخارہ کوئی غیب جاننے کا طریقہ ہے؟ استخارے سے کوئی مستقبل کا پتہ چل جاتا ہے؟ تو یہ سب ڈھونگ ہیں رچائے ہوئے، نام نہاد کیا کہوں کہ اپنے ہی اوپر بات آتی ہے، نام نہاد دین سے وابستہ لوگوں کے جو اپنے آپ کو ممبر و محراب پر کھڑا کر کے اپنے آپ کو مولانا اپنے نام کے ساتھ لکھواتے ہیں، انہوں نے لوگوں کا یہ ذہن بنا دیا کہ شاید استخارہ کرنا غیب جاننے کا کوئی طریقہ ہے۔ کوئی کہتا ہے استخارے سے تمہارے مسائل حل کر دوں گا، کوئی کہتا ہے استخارے سے تمہیں وظیفہ بتا دوں گا، اس وظیفے سے تمہارے کام ہو جائیں گے۔ استخارے کا عجیب تصور معاشرے کے اندر، امت کے اندر پیدا کر دیا، اور پیچھے پسے پردہ محض اپنا کاروبار چمکانا اور اپنی دکانداری سجانا ہے۔ امت کے لیے تو اس کے نبی نے اتنی راہیں کھولی ہیں کہ ان کے غموں کا مداوع کرنے کے لیے صرف اپنے نبی کے ساتھ ایک تعلق جوڑ لینا ہی کافی ہے، تمہارے غموں کا مداوع ہو جائے گا۔ استخارہ تو ایک دعا ہے، ایک مشورہ ہے۔ اس دعا کا صرف ترجمہ پڑھ لو، کسی مولوی کے پاس نہ جاؤ، کسی عالم سے نہ پوچھو، کسی مفتی سے نہ پوچھو کہ استخارہ کیا ہے، صرف ترجمے سے ایک دفعہ پڑھ لو اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدره لی ویسر لی ثم بارک لی فی وان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاصرف عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم ارضنی بہ۔ اتنی سی دعا ہے۔ میں کہتا ہوں کسی سے نہ پوچھیں، صرف ایک دفعہ اس کا ترجمہ جو شخص پڑھ لے وہ کبھی بھی استخارہ کرنے کے بارے میں کسی مولوی کے دھوکے میں نہیں آ سکتا ہے۔ تو غموں کا مداوع کس سے ہوگا؟ غموں کا مداوع ان جعلی لوگوں کے پاس جو ایمان لوٹتے ہیں جانے سے نہیں ہوگا، نبی سے اپنا تعلق گہرا کرنے سے ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ نبی کے صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے، کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی دعا میں 3 حصے اپنے لیے رکھتا ہوں اور ایک حصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتا ہوں۔ دعا کو 4 حصوں میں تقسیم کر لیتا ہوں۔ یہ تقسیم وقت کے اعتبار سے آپ سمجھ لیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر تم مجھ پر درود میں اضافہ کر دو تو تمہارا اور فائدہ ہو سکتا ہے۔ صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا پھر آدھا اپنے لیے اور آدھا آپ پر درود پڑھا کروں گا دعا میں آئندہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ بھی بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر میرے حصے کو اور بڑھا دو تو تمہارا اور فائدہ ہو سکتا ہے۔ کہنے لگے پھر 3 حصے آپ کے لیے اور ایک حصہ جی اپنے لیے۔ اس پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر میرے حصے کو، مجھ پر درود پڑھنے والے حصے کو اور بڑھا دو تو تمہارا اور فائدہ ہو سکتا ہے۔ حتیٰ کہ صحابی کہتے ہیں پھر اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی دعا میں صرف آپ پر درود ہی پڑھتا ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تو اس طرح دعا مانگے کہ اپنی دعا میں صرف مجھ پر درود پڑھے، اللہ تیرے غموں سے تجھے نجات عطا فرما دے گا، تیرے گناہوں کی بخشش فرما دے گا۔ کیا ہوا؟ نبی سے تعلق جتنا گہرا کرتے چلے جاؤ گے، جتنا نبی کا حصہ بڑھاتے چلے جاؤ گے، اتنا اللہ رب العزت کی رحمت، اللہ رب العزت کا قرب تمہارے غموں کا مداوا ہوتا چلا جائے گا۔ اپنے غموں کے مداوے کے لیے نبی سے رشتہ جوڑو، نبی سے تعلق جوڑو اور اللہ سے دعا مانگو۔ یاد رکھ لو، اس سے بڑا تعلق، اس سے بڑا مداوا، اس سے بڑا غموں کا علاج اور کوئی نہیں مل سکتا ہے۔ اور یہ اتنا اہم معاملہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لیا گیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہیں پڑھا، خطا طریق الجنہ، وہ جنت کا راستہ بھول گیا ہے۔ اس نے جنت کا راستہ بلا دیا جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہیں پڑھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ نسبت ہماری اتنی گہری ہے کہ ایک دن رات کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور کھڑے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہیں، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہیں اور زبان اطہر پر الفاظ کیا ہیں؟ زبان اطہر سے جاری کیا ہو رہا ہے؟ ربی امتی ربی امتی، اے اللہ میری امت میری امت، میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، میری امت کے بارے میں آپ کیسے پیش آئیں گے؟ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا جائیے اور میرے حبیب سے پوچھئے کہ وہ کیوں رو رہے ہیں، اور تیرا رب خوب جانتا تھا کہ وہ کیوں رو رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، پوچھا اللہ آپ سے سوال کرتے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اللہ سے یہ پوچھتا ہوں اللہ میری امت کے بارے میں کیا فیصلہ فرمائیں گے، کیا میری امت کے بارے میں اللہ کا سلوک ہوگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پیغام دیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا جبرائیل جا کر میرے حبیب کو کہہ دیجئے اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُؤُكَ، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے، ناراض نہیں ہونے دیں گے۔ آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کرنا، سنرضیکا فی امتک، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے، آپ کو ناراض نہیں ہونے دیں گے۔ جو نبی راتوں کو اٹھ کر اس امت کے لیے آنسو بہائے، اس امت سے والہانہ محبت کرے، یہ حق بنتا ہے کہ یہ امت اپنی جان و مال، اپنا متاع، اپنا ہر چیز اپنی اس کے اوپر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس امت کے ایک ایک بچے کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اس درجے تک راسخ ہو کہ وہ ہر چیز چھوڑ سکتا ہو، مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقدس اور احترام پر آنچ نہ آنے دے، اس کی جان چلی جائے مگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کم نہ ہونے دے۔ اور یہی کافی نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج ہم لوگ یہ حدیث سن کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ آج بھی اگر کوئی چاہے فضیلت حاصل کرنا، مقام پانا، تو اس کے لیے دروازے بند نہیں ہوئے ہیں۔ مقام پانا، مرتبہ پانا، فضیلت پانا، اس کے لیے اسلام نے دروازے بند نہیں کر دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا، اس امت پر ایک وقت ایسا آئے گا جب دین اسلام پر قائم رہنا اتنا مشکل ہوگا جتنا آگ کے انگارے کو اپنے ہاتھ کے اوپر رکھنا مشکل ہوگا، اتنا مشکل ہو جائے گا دین پر عمل کرنا۔ اگر کوئی سمجھے
تو پتہ نہیں وہ وقت آیا ہے یا نہیں آیا، لیکن آج بھی دین پر عمل کرنا، اپنے آپ کو گناہوں سے، خرافات سے، پھیلے ہوئے فتنوں سے بچا کر رکھنا، یہ کچھ کم نہیں ہے، یہ کچھ کم نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اس مشکل حالات میں جب دین پر عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا، دین پر قائم رہے گا، دین پر عمل کرے گا، اللہ رب العزت اسے 50 نیکوکار آدمیوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ صحابہ حیران ہو گئے، جو بات نقطے کی جو بیان کرنے والی ہے، صحابہ نے حیران ہوئے اور حیران ہو کر پوچھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 50 آدمی نیکوکار اس دور کے یا ہمارے جیسے؟ صحابہ جیسے 50 نیکوکار آدمیوں کے برابر اللہ اسے ثواب عطا فرمائے گا، یا اس دور میں اگر کوئی نیکوکار ہو تو 50 ان کے برابر ثواب عطا فرمائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 50 آدمی تمہارے جیسے ان کے برابر اللہ رب العزت اس ایک آدمی کو ثواب عطا فرمائے گا۔ دین پر عمل کرنے کے دروازے بند نہیں ہوئے، فضیلتیں حاصل کرنے کے دروازے بند نہیں ہوئے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے دروازے بند نہیں ہوئے۔ آج بھی اگر کوئی دین پر عمل کر کے دکھائے، دین پر چل کر دکھائے، تو اللہ کا قرب اسے آج بھی حاصل ہو سکتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے، اس جانب میں ضرور توجہ دلانا چاہوں گا، یہ ایک اہم نقطہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ، یہ محبت کی باتیں میں نے اس لیے پہلے بیان کر دیں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمیں محبت نہیں ہے، کوئی یہ ہم پہ کوئی گستاخ کا لیبل نہ لگا دے، اس لیے پہلے بتا دیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہمارے جذبات کیا ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور الفت کے بارے میں ہمارے جذبات کیا ہیں۔ لیکن آئیے تصویر کے ایک دوسرے رخ کو بھی تو دیکھ لیتے ہیں، اور تصویر کا دوسرا رخ کیا ہے؟ تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق ہونے کا دعویٰ تو ہے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے بیزاری نظر آ رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے بیزاری نظر آ رہی ہے، حلال و حرام کی تمیز کو ختم کر کے مسلمان درندہ بن چکا ہے، جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، جامع الترمذی کی روایت ہے، لمبی حدیث ہے، اس کا پہلا ٹکڑا صرف آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تلقین کرتے ہوئے فرمایا، رزق حلال کمانا شروع کر دو، تم اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عابدوں میں شمار ہو جاؤ گے۔ سب سے زیادہ عابد مطلب عبادت کرنے والا، سب سے زیادہ عبادت کرنے والا۔ کیا بتانا چاہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث سے یہ بتانا چاہتے تھے کہ دیکھنا کہیں ایسا نہ ہونا کہ تم دن کے 12 نفل تو پڑھتے ہو، لیکن تمہارے گھر میں جو لقمہ آتا ہو وہ سود کا آتا ہو، وہ رشوت کا آتا ہو۔ ایسے نوافل سے بہتر ہے تمہاری کہیں رزق حرام کہیں تمہاری عبادتوں کو ضائع نہ کروا دے، ایسے نفلی کاموں سے بہتر ہے کہ تم فرض کو صحیح طریقے سے ادا کر لو۔ آج حال یہ ہے کہ فرض کو ترک کر رہے ہیں اور نفل کو ترجیح دے رہے ہیں، فرض کو ترک کر رہے ہیں اور نفل کو ترجیح دے رہے ہیں، اور نفل کو جو ترجیح دے رہے ہیں اس میں بھی دنیا کے ساتھ تعلق زیادہ جوڑ رہے ہیں، اللہ کے ساتھ تعلق کم جوڑ رہے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اس سے ہمیں یہ ضرور سمجھ آ جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ایک نفلی عبادت ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جیسے نماز سے سمجھ لیں، نماز میں جو فقہا نے ایک تقسیم کی ہے کہ مثلا جمعہ کی نماز ہے، 2 فرض ہیں اور اس کے بعد 4 سنتیں ہیں، اور اگر کوئی گھر جا کے پڑھتا ہے تو وہ 2 سنتیں بھی پڑھ سکتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے۔ جو 2 فرض پڑھنا یہ لازم ہے، 2 فرض پڑھنا یہ لازم ہے، جو نہیں پڑھے گا اس کا جمعہ شمار نہیں ہوگا۔ لیکن بعد والی اگر کوئی نہیں بھی پڑھتا تو وہ گناہگار نہیں ہے، اس کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھا جائے گا، اگر وہ نہیں بھی پڑھتا اس کا جمعہ شمار ہوگا، مکمل ہوگا۔ اچھا، یہ ایک مثال آپ کو سمجھا دی کہ فرض اور سنت
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اس میں ایک فرق سمجھ آ گیا۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ کر رہے ہیں کہ فرائض ترک کر رہے ہیں اور نوافل کو اوپر لے کے جا رہے ہیں، اور نوافل میں بھی جو تعلق ہے وہ لوگوں سے جوڑ رہے ہیں، اللہ سے نہیں جوڑ رہے۔ مثال سے سمجھاؤں گا تو انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ مثال سے سمجھیں اور امت میں دیکھیں، اپنے گرد و نواح میں دیکھیں، میری یہ مثال آپ کو فٹ بیٹھتی نظر آتی ہے یا نہیں، معاشرے پر اپلائی ہوتی نظر آتی ہے یا نہیں۔ عمرہ کرنا ایک نفلی عبادت ہے، فرض تو نہیں۔ حج بھی تب فرض ہوتا ہے جب کہ مالی اور آپ کے پاس استطاعت، امن ہو، استطاعت ہو۔ عمرہ تو ہے ہی نفلی عبادت ہے۔ اب آپ بتائیں کتنے ہی ایسے لوگ آپ کو معاشرے میں نظر آ جائیں گے جو عمرہ کرنے پر بہت زیادہ ترغیب رکھتے ہیں، عمرے کر رہے ہیں اور وہاں جا کر سیلفیاں لے لے کر لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں بیت اللہ آ گیا، دیکھو میں مسجد نبوی میں آ گیا، دیکھو اس وقت میں روضہ رسول کے سامنے ہوں، دیکھو اس وقت میں حتیم میں ہوں، یہ دیکھو میں نے حجر اسود کا بوسہ لے لیا، یہ دیکھو میں اب فلاں کر رہا ہوں، یہ دیکھو میں زمزم پی رہا ہوں، یہ دیکھو میں نے فلاں کم کر لیا۔ اور نماز جس کے بغیر کوئی نجات ہے ہی نہیں، جس کے بغیر کوئی چارہ ہے ہی نہیں، وہ عمرہ کرنے والا شخص نماز میں، مسجد میں آپ کو پابندی کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ یہ ہے کہ نہیں؟ عمرہ کیا ہے؟ نفلی عبادت ہے۔ اور میں ایک قانون آپ کے سامنے بارہا بیان کر چکا ہوں، تہجد کی نماز کی کتنی فضیلت ہے کہ بندہ اللہ رب العزت کے اور اللہ بندے کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے فی جوف اللیل الآخر، رات کے تیسرے پہر میں۔ کیوں اتنی فضیلت ہے؟ کیونکہ یہ ایسی نفلی عبادت ہے جس کو جتنا پوشیدہ رکھا جائے گا اتنی ہی اس میں حلاوت اور اتنی مٹھاس اتنی ہی زیادہ آ جائے گی۔ عمرہ ایک نفلی عبادت ہے، یاد رکھ لیجئے یہ بات۔ عمرے کو جتنا پوشیدہ رکھ کر ادا کریں گے اتنی ہی اس کی حلاوت، اگر روحانیت پانا چاہتے ہیں تو پا جائیں گے۔ یہ نقطے کی بات یاد رکھ لیں۔ عمرہ کرنا نفلی عبادت ہے، اور دین کا اصول ہمیں یہ بتاتا ہے کہ نفلی عبادت جتنی پوشیدہ ہوگی، کیا ضرورت پڑی آپ کو لوگوں کو بتانے کی کہ میں نے بیت اللہ دیکھ لیا اور میں نے عمرہ؟ بتائیں کوئی ہے ضرورت؟ آپ کوئی فائدہ ہوگا آپ کو کہ اگر آپ نے پوری دنیا کو بتا دیا کہ میں نے عمرہ کر لیا اور میں نے روزے پر حاضری دے لی اور میں نے یہ کر لیا وہ کر لیا؟ کیا فائدہ ہوگا؟ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اس کے لیے کر رہے ہیں۔ اس سے کچھ چھپا ہوا ہے؟ اس سے کچھ پوشیدہ ہے؟ نہیں۔ بہت برا حال ہے، اللہ کی قسم، جو وہاں سے ہو کے آتے ہیں بتاتے ہیں، بہت برا حال ہے، سوائے دکھاوے کے اور لوگوں کو دکھا دکھا کر کرنے کے ہمارے پاس اور نیکیاں اب کچھ رہ ہی نہیں گئی۔ آئیے اب تصویر کے دوسرے رخ کی طرف آتے ہیں، جو اصل بات ہے جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور میں یہ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ میرا مزاج یہ نہیں ہے کہ میں تانا دوں، اور میرا مزاج یہ نہیں ہے کہ میں کسی کو صرف تنقید برائے تضحیق کروں، نہیں، میرا مزاج یہ ہے کہ میں اصلاح چاہتا ہوں، میرا مزاج یہ ہے کہ میں درستگی چاہتا ہوں۔ اب آپ کو معاشرے میں وہ لوگ بھی نظر آ جائیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے دن کو منانے کو ہی سارے سال کی عبادات کا ترک کرنے کا مداوع سمجھتے ہیں۔ ایک طرف رکھ دیں اس بات کو، منانا ہے یا نہیں یہ ایک طرف ہے ابھی پڑا ہوا، اس پر گفتگو نہیں کرتا کہ 12 ربیع الاول کو میلاد منانا یہ درست ہے یا نہیں ہے، یہ میں ایک طرف رکھ رہا ہوں، اس پر چلے اینڈ پہ تھوڑی سی بات کر لوں گا۔ مگر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں میلاد منانے والوں سے کہ چلو تم مناتے بھی ہوگے تو تمہارے بڑے کوئی بھی عالم دین اس کو نفل سے اوپر تو نہیں لے کے جا سکتا، اس کو فرض تو نہیں کوئی کہہ سکتا نا، نفل ہی کہے گا نا۔ تو بتاؤ تمہاری 5 وقت کی نماز جو تم کبھی مسجد میں نظر نہیں آتے، کیا وہ معاف ہو جائے گی سال میں ایک دن صرف میلاد منانے سے؟ کیا سال میں ایک دن اپنے گھر میں چراغاں کر لینے سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمہاری محبت کا ثبوت اللہ کے ہاں رجسٹر میں لکھا جائے گا؟ کیا تمہارے چہرے پر جب تک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں سج جاتی، کیا کسی ٹرالے پر کھڑے ہو کر ٹافیاں تقسیم کرنے سے تمہاری اس سنت کا مداوع ہو جائے گا؟ کیا تمہاری گلی سب سے زیادہ سجی ہو اور علاقے کا ناظم آ کر تمہیں کہے کہ یہ دیکھو اس نے عشق رسول میں سب سے زیادہ گلی پر پیسے لگائے تھے، سب سے زیادہ پیسے اور سجاوٹ اس نے کی تھی، یہ اس کو میں کپ انعام میں دیتا ہوں؟ کیا اس انعام کے ملنے سے تمہارا کمایا ہوا حرام رزق جو تم کما رہے ہو وہ حلال ہو جائے گا؟ فرض جو تم ترک کر رہے ہو،
فرائض جو تم چھوڑ رہے ہو، تمہارا رزق جو حرام ہے، تمہاری مسجدیں جو ویران ہیں، تمہارے اخلاق جو بگڑے ہوئے ہیں، تمہاری وعدہ خلافیاں جو ہیں، تمہارے جھوٹ ہیں، تمہاری جھوٹی قسمیں ہیں، تمہاری وراثت میں دغا بازیاں ہیں، تم ہر جگہ ہیر پھیر کر رہے ہو، تمہاری رشوتیں ہیں، کیا سال میں ایک دفعہ کے اس میلاد سے یا اپنے گھر میں میلاد کر لینے سے تمہارا یہ سب مداوع ہو جائے گا؟ اس لیے سب سے پہلے اس کنسپٹ کو درست کر لیں۔ اس نظریے نے بہت سے لوگوں کو دین سے دور کر دیا کہ لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ شاید محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سال میں ایک دفعہ میلاد منا لینا وہ کافی ہے، ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں خود ہی بچا لیں گے، چاہے نماز پڑھیں نہ پڑھیں، چاہے کچھ کریں چاہے نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اگر بخشوانا اتنا ہی آسان ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کو، اپنی پھوپھی کو، اپنے عزیز و اقارب کو کبھی یہ نہ کہتے کہ کل قیامت کے روز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے کچھ کام نہ آ سکیں گے، اگر کوئی چیز کام آ سکے گی تو وہ تمہارے اعمال کام آ سکیں گے۔ اگر نمازوں کی رعایت ہوتی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن و حسین کو ضرور کہتے کہ بیٹا تمہارے نانا وہاں پر موجود ہوں گے، کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں نماز پڑھنے کی، تمہارے نانا تمہیں خود ہی بخشوا لیں گے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں جہاد میں شریک ہونے کی، میرے ساتھ تلوار اٹھا کر لڑنے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے علی تمہیں میرے ساتھ خیبر میں جانے کی، تمہارے نانا کافی ہیں، ہم فتح بھی حاصل کر لیں گے اور تمہیں قیامت والے دن میں بخشوا بھی لوں گا۔ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ اس لیے یہ بات ذہن نشین رکھ لیں، اپنے تصور کو بدلیں۔ عورت بازار میں پھر رہی ہے، ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی ہے اور لباس بے پردہ، نظر آئے گا آپ کو یہ۔ میں بھی اسی معاشرے میں رہتا ہوں، میں بھی بازاروں میں ہی جاتا ہوں، میں کہیں آسمانوں سے تو نہیں لے کے آتا چیزیں۔ کیا دیکھتے ہیں ہم؟ یہ گناہگار نگاہیں دیکھتی ہیں کہ نوافل، تسبیح پھیرنا نفل اور پردہ کرنا فرض، فرض ترک اور نفل پہ زور ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب آئیے اس پہلو پر ذرا روشنی ڈال لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ میں کہتا ہوں کہ کسی کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اپنے دل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی محسوس نہ کریں۔ کون مسلمان ہوگا جو اس بات سے نہ خوش ہو، جس کو خوشی نہ محسوس ہوتی ہو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ہمارا نبی بنا کر دنیا میں بھیجا ہے؟ خوشی منانے والے آئیے ذرا اس پر عمل کر کے دیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوموار کا روزہ رکھتے تھے، صحیح حدیث۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں، یہ حدیث سے سوموار کا دن ثابت ہے آپ کی پیدائش کا، لیکن ربیع الاول میں آپ کی پیدائش کسی حدیث سے ثابت نہیں، تاریخ سے ثابت ہے، تاریخ سے ثابت ہے، لیکن کسی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد نہیں فرمائی کہ میں 12 ربیع الاول کو پیدا ہوا، لیکن دن آپ نے بتا دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس دن پیدا ہوئے؟ سوموار کے دن۔ دنوں میں سے کس دن پیدا ہوئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سوموار کے دن پیدا ہوا، اور اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں سوموار والے دن روزہ رکھتا ہوں۔ اب اگر کسی کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خوشی ہے تو اسے اسی طریقے سے اس کو منانا چاہیے نا جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سکھایا کہ سال میں ایک دن کا نام عید رکھ لو، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر سوموار کو میں روزہ رکھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، کوئی کہتا ہے مجھے بڑی خوشی ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں تو ہر سوموار کو روزہ رکھ۔ اور جس دن روزہ ہوتا ہے، بچہ بھی جانتا ہے مسلمان کا کہ جس دن روزہ ہوتا ہے اس دن عید نہیں ہو سکتی ہے۔ جس دن روزہ ہوتا ہے اس دن عید نہیں ہو سکتی۔ آپ جانتے ہیں جمعے کے دن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا ہے۔ جمعہ کے دن
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا دن قرار دیا ہے، اور اکیلے جمعہ کا روزہ رکھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ آپ اکیل نفلی روزہ اگر کسی نے رکھنا ہو تو وہ صرف جمعے کا روزہ نہیں رکھ سکتا، اسے جمعرات کا اور جمعے کا دونوں کا ملا کر رکھ لے، پھر رکھ سکتا ہے۔ یا جمعے کا روزہ ایام 20 میں آ جائے، مثلا 13، 14، 15 جو چاند کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، اگر اس میں جمعہ آ جائے تو ٹھیک ہے، وہ اس میں روزہ رکھ لے، یا اگر اسی طرح کوئی نظر مانی ہو تو اس میں جمعہ آ جائے تو رکھ لے۔ اکیلا جمعے کا روزہ نفلی نہیں رکھا جا سکتا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کو عید کا دن قرار دے دیا ہے۔ اور پھر وہی بات میں جو کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین مکمل ہم تک پہنچا دیا، اور صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے دین کے اوپر مکمل عمل کر کے دکھا دیا۔ مانا کہ اس وقت یہ کمکمے نہیں تھے، مانا کہ اس وقت چائنا سے آئی ہوئی لائٹیں نہیں تھیں، مانا کہ اس وقت یہ پلاسٹک پیرس سے شبیہیں نہیں بنائی جا سکتی تھیں، مگر میں پوچھتا ہوں اس وقت دف تو موجود تھی نا، اس وقت دیے تو موجود تھے نا، دیے بھی چھوڑ دو، دف تو موجود تھی نا، اور صحابہ بتائیں کیا خوشی نہیں مناتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے عید کے دن بچی دف بجا رہی تھی، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈانٹا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قوم کے لیے ایک عید کا دن ہوتا ہے، مسلمانوں کو اللہ نے سال میں 2 عیدیں عطا کی ہیں، عید کے دن بچوں کو خوشی منانے دو۔ دف بجا کر مسلمان عید کا دن مناتے تھے، خوشی مناتے تھے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دن عید کا دن ہوتا اور اس دن خوشی منانا کا کوئی کنسپٹ اسلام میں ہوتا تو یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ دف بجاتے، صحابہ کوئی دیے جلاتے، صحابہ کوئی نفل ہی ادا کرتے کہ خوشی میں وہ نفل ادا کر رہے ہیں، کچھ تو ایسا کرتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم خوشی منا رہے ہیں، پیدائش کی خوشی منا رہے ہیں۔ لیکن ہم جب صحابہ کی زندگی دیکھتے ہیں، تابعین کی، تبع تابعین کی زندگی دیکھتے ہیں، تو ہمیں کہیں نہیں ملتا کہ انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پر کوئی ایسی خوشی منائی ہو۔ اس لیے اس بات کو ذرا سمجھیں، یہ دین نہیں ہے۔ ایک آخری نقطے کی بات سمجھا کے بات کو ختم کرتا ہوں، وقت تو ہو گیا تقریباً، لیکن شارٹ الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں۔ نیکی میں اضافہ کرنا یا اچھے کام کو آگے بڑھانا یا اچھے کام کا آغاز کرنا، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اچھے کام کا آغاز کرنا اچھی بات ہے۔ دین میں اضافہ کرنا بدعت ہوتا ہے، دین میں اضافہ کرنا بدعت ہوتا ہے۔ مثال سے انشاءاللہ بات آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پورا طریقہ بتایا کہ جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو تم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، اس کو کیسے کفنانا ہے، کیسے نہلانا ہے، کیسے چارپائی اٹھانی ہے، کیسے قبر تک پہنچانا ہے، کیسے قبر میں اتارنا ہے، کیسے مٹی ڈالنی ہے، قبر کیسی بنانی ہے، قبر پر دعا کیسی کرنی ہے، گھر واپس لوٹ کر آ کر 3 دن کیا کرنا۔ یہ سارا طریقہ ہمیں کس نے بتایا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سارا طریقہ کیا بن گیا؟ دین۔ یہ سارا طریقہ کیا بن گیا؟ دین بن گیا۔ اب اگر کوئی شخص چارپائی اٹھاتے ہوئے کہے کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو ہم اسے کہیں گے بھائی یہ بتاؤ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا ہے؟ وہ کہے گا نہیں، تو ہم کہیں گے پھر تو نے یہ کہاں سے اضافہ کر دیا؟ اس اضافے کی گنجائش کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جنازہ دین ہے، میت کے ساتھ جو طریقہ کیا جائے گا وہ دین ہے، اور دین میں اضافے کی گنجائش اسلام ہمیں نہیں دیتا۔ جنازے میں کلمہ شہادت اونچی آواز سے کہنے کو ہم کیوں بدعت کہتے ہیں، کیوں اس کو ناجائز کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ دین کا طریقہ ہے، اور دین میں یہ طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نہیں سکھا۔ تو اس 12 ربیع الاول کو جشن اور عید کا نام دے کر منانے کو ہم کیوں غلط کہتے ہیں؟
اس لیے غلط کہتے ہیں کہ یہ دین ہے اور دین میں اس کا کوئی کنسپٹ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت نہیں۔ اچھا، اچھے کام میں آپ اضافہ کریں، کوئی مسئلہ نہیں۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی ہے، وہ اپنی گرمیوں میں اپنی دکان کے باہر ایک کولر لگا دیتا ہے، لوگ اس سے پانی پیتے ہیں۔ اس کو دیکھ کر ایک اور آدمی اپنی دکان کے آگے کولر لگا دیتا ہے، 2 آدمی 10 آدمی اور کولر لگا دیتے ہیں۔ یہ اس نے کیا کیا ہے؟ یہ اس نے ایک نیک کام جو پہلے نہیں ہوتا تھا اس کے علاقے میں یا اس کے ہاں، اس نے اس کا آغاز کر دیا۔ اس نے کیا کیا؟ من سن سنت حسنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے کوئی اچھا طریقہ جاری کیا، اس طریقوں کو دیکھ کر جو بھی عمل کرے گا اس جاری کرنے والے کو ثواب ملے گا۔ یہ اس نے کیا کیا؟ یہ اس نے ایک نیا جو پہلے نہیں تھا، نیا اچھا طریقہ جاری کر دیا، لیکن یہ کام اس نے دین میں اضافہ نہیں کیا۔ بتائیں دین میں اضافہ کیا؟ کوئی اپنے دکان کے آگے کولر لگا دے پانی والا، اچھا کام ہے کہ نہیں؟ لوگ پانی پئیں، اچھا کام ہے، نیکی بھی ہے، ثواب بھی ہوگا نا پانی پینے والا۔ اس کو دیکھا دیکھی جو بھی کولر لگائے گا اس کو بھی ثواب ملے گا، لیکن یہ کام اس نے دین میں اضافہ نہیں کیا ہے، یہ ایک اچھا نیا کام تھا۔ تو اس دقیق سے فرق کو سمجھیں کہ ہم دین میں اضافے کے قائل نہیں ہیں، دین میں اضافہ جائز نہیں ہے۔ اچھے کام، نیکی کے کام آپ چاہے جتنے مرضی نئے کرتے رہیں، ان کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ تو اس 12 ربیع الاول پر جو ہم جس طرف جا رہے ہیں، بڑے پیار سے اپنے بھائیوں کو سمجھائیں کہ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، مگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، آپ کی تعلیمات سے تجاوز نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو جو کہا اور جو سنا سمجھ نہیں کر